سورہ نمل آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کس طرح وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا اور اتنی بڑی چیز کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، جس پر وہ اللہ کے بہت شکر گزار رہتے تھے۔ اب جناب آیت نمبر 17 سے ایک آپ کو انہی کا قصہ بتایا جائے گا، ان کی شکر گزاری کا ایکچولی۔ اور یقیناً ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ایک واضح کتاب ہے اور ان کی آیتوں میں ہر آیت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہے اور بہت ہی گہرائی ہے اگر ہم جاننا چاہیں تو جی سلیمان علیہ السلام کا جو ایک اور قصہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حشر لسلیمان، اور ایک مرتبہ جمع کیا سلیمان نے جنودہ اپنے لشکر کو من الجن والانس والطیر، جناتوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے انہوں نے سب کو جمع کیا۔ فہم یوزعون، اور کس طرح سے سب حاضر ہوئے، پس وہ نظم و ضبط کے ساتھ صف بندی ڈسپلین کے ساتھ سب حاضر ہوئے۔ یعنی یہ بھی ان کی ٹریننگ ہوگی کہ جب وہ سب کو جمع کرتے ہوں گے تو سب کس انداز سے جمع ہوتے ہوں گے اپنی اپنی صف میں۔ اور پھر حتی، اللہ فرما رہے حتی، یہاں تک کہ جب سب جمع ہو گئے، اذا اتوا علی واد النمل، تو وہ پہنچے ایک چونٹیوں کی وادی پر۔ یعنی انہوں نے سب کو جمع کیا، سب ڈسپلین بتایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ چونٹیوں کی وادیوں میں پہنچے، اور پھر کہنے لگی قالت نملتن، کہنے لگی چونٹی، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ کچل نہ دیں، ہرگز نہ کچل دیں تم کو سلیمان اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو کہ انہوں نے چونٹیوں کو کچل دیا ہے۔ لازماً ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کتنی چونٹیوں کو، مکوڑوں کو، چھوٹے چھوٹے جانوروں کو رونتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو جناب یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بولی آتی تھی، منطق آتی تھی پرندوں کی، جانوروں کی، تو اس میں چونٹی کا بھی ذکر آ گیا اور وہ اس نے اس طرح سے اعلان کیا چونٹیوں میں۔ اب جناب ادھر بات بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 19 میں کہ یہ بات سن کر فتبسم ضاحکا، یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے، جبکہ اگر کوئی اسے بائی دا وے یوں ہی پڑھتا ہوا نکل جائے تو اسے شاید کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جبکہ آپ دیکھیں جب ہم غور سے ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ قصہ کیوں بتایا گیا، اس کے پیچھے کیا مورل ہے، کیا 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 بتایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں کچھ یوں نظر آتا ہے کہ فتبسم ضاحکا، سلیمان علیہ السلام نے مسکرایا، ہنس پڑے، من قولیہا، ان چونٹیوں کی باتوں سے، ان کی بات سن کر، اور پھر فوراً اپنے رب سے دعا کرنے لگے۔ یہ ہے بات کہ جب آپ کو کوئی ایسی دسترس حاصل ہو جائے، آپ کو کوئی ایسی اللہ تعالیٰ اپر ہینڈ دے دیں کہ آپ کو اندر کی اتنی گہری باتیں بھی پتہ لگنے لگ جائیں اور آپ کا اتنا اچھا خاصا ایک وجود لوگوں سے بڑھتا رہو، تو اس پر اترانے کی بجائے وہ شکر گزاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرمائیے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ یعنی انہیں اتنی بڑی جو ایک چیز ملی کہ انہیں چونٹیوں کی بات سمجھ آ گئی، وہ ہنستے ہوئے مسکرائے، انہوں نے فوراً اپنے رب سے دعا کی اور کہا اللہ مجھے توفیق عطا فرمائیے، میں قدر کروں
آپ کی دی ہوئی نعمتوں کا کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، مجھے پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. مجھے اللہ آپ اتنا کچھ بتا دیتے ہیں تو پھر مجھے آپ اپنا شکر گزار بندہ بنائیے، میں قدر کروں آپ کی دی ہوئی انعامات کا. تو آپ سوچئے آپ کو اور مجھ کو بھی کون کون سے انعامات سے نوازا گیا ہے کہ ہم کو جب وہ چیز پر ایک فوقیت حاصل ہوتی ہے، ہم اپر ہینڈ ہوتے ہیں، تو اترانے کے بجائے ہم اتنا پازیٹیو ہو جائیں کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ دیں. انہوں نے کہا اللہ میں آپ کا قدردان بندہ بن جاؤں، جو آپ نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی، وہ نعمت جو آپ نے مجھ پر بھی کی، میرے والدین پر بھی کی، تو اے اللہ اس وجہ سے مجھے خاص اور عمل والا اچھا بندہ بنا دیجیے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، میں اور عمل اچھے کروں. تَرْضَاهُ، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور داخل کیجیے مجھ کو اپنی رحمت سے صالحین بندوں میں. دیکھیں عمل کہا میں عمل اچھے کروں، آپ راضی ہو جاؤ اور مجھے صالحین میں داخل کر دو. کتنی عقل سے انہوں نے بات کی کہ مجھ سے آپ عمل کرائیے اور مجھے نیک لوگوں میں داخل کر دیجئے. ہم تو رمضان کی طاق راتوں میں یا عرفات کے میدان میں بس چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں اور اللہ ہمیں نیک بندوں میں داخل کر دیجئے. اور یہ آپ دیکھیں نبی یہ عمل کی طرف کتنی توجہ دیتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ نے جیسے جتنا نوازا ہوا ہے میرے عمل بھی اتنے ہی اچھے ہونے چاہیے. اس سے پتہ چلا کہ ہم جو غریبوں کو بولتے رہتے ہیں اپنے عمل اچھے کرو تو روزی ملے گی، اپنے عمل اچھے کرو تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم غریب ہو، تم بیمار ہو. ہم بیماروں کو، ہم غریبوں کو، ہم محروموں کو بہت درس دیتے رہتے ہیں اچھے عمل کرو، اچھے عمل کرو. یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ نے جسے جتنا نوازا ہوا ہے وہ اپنے لیے سوچتا ہے کہ مجھے اتنے ہی اچھے عمل کرنے چاہیے جتنا اللہ نے مجھے نوازا، مجھے اتنا ہی سب سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. اس سے پتہ چلا ہمیں سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر کہ ہم اپنی جب کبھی نعمتوں پہ نظر ڈالیں، جب کبھی ہمیں اپنی نعمتوں سے فائدے نصیب ہوں تو ہمیں اتنا ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا چاہیے، ہمیں اتنا ہی عاجزی اور انکساری ہماری اندر ہو، اور ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم اپنی ذات سے چونٹیوں کو بھی تکلیف نہ دیں. بڑی پیاری باتیں یہاں ملتی ہیں. اب دیکھیں جتنے وہ شفیق لگ رہے ہیں اتنے ہی آرگنائز بھی ہیں، اتنے ہی سسٹمیٹک بھی ہیں. یعنی ہم تو سمجھتے ہیں شفیق لوگ بس سب کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں، یہاں پر اب ان کا ایک سیکنڈ پارٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے. دیکھیں آپ کو بلکہ تھرڈ پارٹی کہیں کہ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، یہ آپ کا واضح فضل ہے. اور ہمیں پہلی آیت میں بتایا گیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ واضح کتاب ہے. آپ دیکھیں مبین، اتنا واضح کتاب اللہ نے ہمیں دی. یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے ہم پر کہ ہمیں کسی علماؤں کا محتاج نہیں بنایا گیا، ہمیں کسی بڑوں کا محتاج نہیں بنایا گیا. ہمیں دین سیکھنے کے لیے سب سے ڈسکس ضرور کرنا ہے، لیکن ہم اپنے رب کو خود اپنی نگاہوں سے پہچانیں گے. یہ ہم پر اللہ کا بے انتہا فضل ہے اور جس کے بارے میں ہمیں بھی بہت ہی عز و انکساری اپنانی چاہیے. اب جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کا ایک تھرڈ پارٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے، وہ کتنے آرگنائز تھے اپنے موقف میں، اپنے کام میں. یہاں سے آیت نمبر 20 شروع ہوتی ہے کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور جائزہ لیا سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا، یعنی تمام پرندوں کا جائزہ لیا. فَقَالَ، پس کہا انہوں نے، ما لیا، کیا بات ہے، لا ارا ہدہد، کہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں، کہ اس وقت ہدہد نظر نہیں آ رہا مجھے.
یعنی انہیں غیب نہیں پتا کہ ہدہد کہاں ہے. انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا، یقیناً انہوں نے انہیں بلایا ہوگا، اور یقیناً ہدہد ان کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر ہو نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ یعنی یقیناً اسے یہاں حاضر ہونا چاہیے تھا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، کہتے ہیں البتہ میں سزا دوں گا اس کو، بہت سخت سزا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شفیق انسان، بہت آرگنائز بھی ہونا اس کا بہت ضروری ہے، اور اپنے موقف میں بہت سخت کسی حال میں، مطلب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں فوج کا ہونا، فوج کا اللہ کے معاملے میں شفیق بھی ہونا، اور گناہگاروں کے ساتھ بہت ہی سخت ہونا، جو کہ آپ کو سورہ فتح میں بھی نظر آتا ہے کہ رحماء بینہم، کہ یہ مومن آپس میں بہت رحیم ہوتے ہیں. اشد علی الکفار، اور کفر کرنے والوں پر، نہ ماننے والوں پر بہت سخت مزاج ہوتے ہیں. یعنی وہ کسی صورت کفر کرنے والوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے، چاہے وہ بیوی ہو، شوہر ہو، بچے ہوں. ایسا کہیں پر نظر نہیں آیا کہ کوئی اللہ کے خلاف جا رہا ہو اور آپ کہیں کہ میں کیا کروں. یعنی آپ کو ایک حد تک بہت ہی سخت بھی ہونا ہے اور بہت شفیق بھی ہونا ہے، جو کہ سلیمان علیہ السلام میں دونوں کوالٹی نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا میں سزا دوں گا ہدہد کو، سخت سزا. اولا اذبحنہ، یا کہ میں ذبح کر دوں گا اس کو. او لیأتینی بسلطان مبین، یا یہ کہ وہ میرے پاس کوئی واضح ایکسکیوز لائے کہ وہ کیوں نہیں حاضر ہوا. یعنی آپ نے دیکھا ان کا جلال، ان کا طریقہ. ابھی یہ بات کر رہے تھے اور ہم نے آپ کو کہا کہ انہیں نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی موکل نہیں ہے، کوئی غیب نہیں ہے، اور انہوں نے کہا میں ذبح کر دوں گا اگر اس نے مجھ کو واضح ایکسکیوز نہ دیا. اب آگے بتایا جاتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، بس نہیں گزری تھی کچھ دیر. فَقَالَ، اور وہ آ گیا اور اس نے کہا احطت بما لم تحط به، یہ ایک لفظ سمجھنے کا ہے. اس نے کہا میں نے احاطہ کیا ہے اس چیز کا جو آپ نے نہیں احاطہ کر سکے اس چیز کا. یعنی آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کے آگے کس طرح سے بولنے کی اجازت بھی تھی. وہ اپنے کتنے شفیق بھی تھے، وہ کتنے شکر گزار بھی تھے. وہ پرندوں کو یا کسی کو اپنے آگے صحیح بات بولنے کی اجازت بھی دیتے تھے. کیونکہ آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ایک بادشاہ اگر سلیمان اس طرح کے ہیں تو ایک بادشاہ فرعون بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ کتنا ظالم ہے کہ اپنے آگے کسی کو بولنے نہیں دیتا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہی نظر آ رہا ہے کہ نبیوں کو غیب نہیں پتا ہوتا، اور وہ ہدہد ان کو بتاتا ہے کچھ اس انداز سے کہ میں وہ بات گریب کر لایا ہوں، میں وہ بات لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے. اور وہ بادشاہ غصہ نہیں ہو رہا، وہ اس کی بات کو بہت تحمل سے سن رہا ہے کہ تو کیا بات لایا ہے. وَجِئْتُكَ، اس نے کہا اپنی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہ میں لایا ہوں آپ کے پاس من سبا، سبا شہر میں سے، بِنَبَأٍ یقین، ایک یقینی خبر کے ساتھ، نبا کی میں حاضر ہوا ہوں. اسی لیے ہم وہ ملکہ کو ملکہ سبا کہتے ہیں کہ وہ سبا کی ملکہ تھی، جو کہ آگے اس کا ذکر آئے گا. اس نے ہدہد نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا انی وجدت رؤتن، انی وجدت امرؤتن، بے شک میں نے پایا ایک عورت کو. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ عورت تھی. تملکہم، وہ بادشاہ تھی کہ وہ حکومت کر رہی تھی، مالک تھی. وہ اوتیت، اور اسے بھی دیا گیا ہے من کل شیء، یہی چیز آپ نے سلیمان علیہ السلام کی پڑھی کہ اسے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، یعنی اس کے پاس بھی بہت ہی مال و اسباب ہیں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، دیکھیں من کل شیء تو پتہ ہی چل رہا ہے ہر چیز ہے، لیکن کہا
وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا جو ایک تخت ہے وہ بھی بڑا عظیم ہے، بہت ہی بڑا تخت ہے، بہت ہی عظیم و شان تخت ہے، یعنی کوئی ایکسٹرا کا بہت بڑی چیز ہوگی۔ اور اس پر وہ ہدہد اپنی بات کو پھر جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے وجدتها، پایا میں نے اس عورت کو، وقومها، اور اس کی قوم کو بھی، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کے لیے اللہ کے علاوہ، یعنی وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ سورج کو بھی کچھ مانتے ہیں کہ اس کے لیے سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ اور کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اس شرک کے باوجود شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا ہوا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا بات بہت ہی سمجھنے کی ہے کہ ضروری نہیں کہ جو شرک کرتا ہو اللہ اس سے دولت لے لیں۔ جو ہم لوگ بہت حیران ہو کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، اللہ انہیں اتنا کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہیں پیسہ دے دیں گے، اللہ تمہیں ہر چیز دے دیں گے۔ یہاں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں میں تو مشرکوں کو بھی اور گناہ گاروں کو بھی بہت کچھ دے دیتا ہوں۔ تو جناب ادھر بتایا گیا کہ وہ اتنا بڑا شرک کر رہے ہیں اللہ کو جانتے ہوئے بھی، من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا بھی وہ سورج کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، اور مزین کر دیا گیا ہے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پس روکا ہے ان کو اللہ کی راہ سے، یعنی ان کے پاس پیورٹی کے ساتھ وہ اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے، اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے۔ یہ دوبارہ ہم پر بات آ گئی۔ ہم نے جو آیت نمبر 1 میں پڑھا کہ اے لوگوں تمہیں جو یہ آیت ملی ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو کہ واضح کتاب میں سے ہے، تو تم اگر اس کا فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو تم بھی یہ ملکہ سبا کی قوم کی طرح شیطان کے ہاتھوں لگ جاؤ گے۔ اور اگر تم مال و متاع چاہتے ہو تو وہ تو اللہ مشرک کو بھی دیتے ہیں۔ یعنی ساری باتیں مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہیں، اور یہ سارا قصہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ جب ہم اللہ کی کتاب کے واضح بیان کو کھولتے نہیں، پڑھتے نہیں، تو اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حوالے کر دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ روک دیا ہے اس شیطان نے ان کو راستے سے، فہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، وہ رہنمائی نہیں پا رہے ہیں اپنے اللہ کے معاملے میں۔ اور پھر ہدہد بڑا خوبصورت بات بتاتا ہے، یا ہدہد کا یہ بیان ہے یا اللہ تعالی ہم پر بہت خوبصورت بیان دیتے ہیں توحید کا۔ انشاءاللہ اس کو نیکسٹ آڈیو میں ہم کنٹینیو کریں گے۔